سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایسے تو بہت سارے امتحانات آئے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 امتحانات آئے، اور ان میں مشہور امتحانات 4 ہے۔ تو خیر دو امتحان سے متعلق باتیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور دوسرا امتحان اپنے بچے کو قربانی کرنے کا تھا۔ اور وہ 4 امتحانات میں سے سب سے پہلا امتحان یہ تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھر میں جا کر ایک اللہ کے ایک ہونے کا اپنے گھر میں ڈالو۔ تو وہ کام جو صرف مشرک نہیں ہے بلکہ خود بنانے والا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مشرک صرف شرک کرنے والا، یہ خود کو بنا کر بیچنے والا، میں خدا میں خود بیچنے والا۔ ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے ابو جان کو ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کراؤ، یعنی دین کی دعوت دو۔ اب یہ بہت بڑا معاملہ تھا، وہ بھی باپ کو، وہ باپ جو خود بنا رہا ہے۔ ایک انسان ہے، قرآن لکھتا ہے اس کے بیٹے کا مذہب کچھ اور ہے، لیکن جو خود بت بنانے والا ہے اور بیٹا ایک اللہ کو ماننے والا ہے، یہاں تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو جب انہوں نے دعوت دی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے ابو جان آپ ان بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، آپ نے ان کی آنکھیں بنا دی ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، آپ نے کان بنا دی ہے لیکن یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو آپ ان بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا؟ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے یہ خود نہیں بھگا سکتا، دوسروں کی حفاظت کیسے کر سکتا؟ اب اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ طیش میں آ گئے کہ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں اپنے گھر بار سے نکال دوں گا پتھر سے مار مار کر۔ یہ پہلے سے چلا رہا، مشرکین کے پاس کسی چیز کا دلائل نہیں ہوتا، وہ ہر حرم ہوتے ہیں۔ یہاں تو کہنا چاہیے بیٹا کو کہ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل پیش کرو، لیکن اس کا جواب کیا تھا؟ اگر تم ایسا کرو گے ہم تمہیں مار مار کر سنسار کر دیں گے، اپنے گھر بار سے نکال دیں گے۔
پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا، وہ دلیل ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم کو دلیل پیش کرنا چاہیے، بیٹے سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بیٹا اس کی کیا دلیل ہے؟ تم کہہ رہے ہو ایک اللہ ایک ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل پیش کرو۔ لیکن کفار مشرکین کا جواب بھی الگ ہے۔ ہر دھرم ہوتے ہیں، آج بھی وہی ہے، ایک دلیل سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ گالی گلوچ پر اتر جاتے ہیں یا مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تم اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کر سنسار کر کے گھر سے نکال دوں گا اور کبھی میرا منہ نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے ابو جان، آپ کو بھگانے سے پہلے ہی میں جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ بھگائیں گے، بلکہ ہم آپ کے بھگانے سے پہلے ہی جا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اب تک آپ ہمارے والد تھے، آپ ہماری پرورش کر رہے تھے، لیکن والد کے ہونے کے ناطے میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں۔ میرا رب بہت مہربان ہے۔ یہ آزمائش کی پہلی امتحان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر بار چھوڑنا پڑا اللہ کے لیے۔ اب دوسرا امتحان شروع ہوا۔ اب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، اب نمرود کے دربار میں جا کر دعوت دو، ان کو اللہ کے ایک ہونے کا، ان کے اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی وحدانیت کا انہیں بتاؤ۔ یہ نمرود اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ 3 بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت ساری دنیا میں تھی، صرف ایک ملک میں نہیں۔ یہ نمرود ایسا بادشاہ ہے کہ وہ ان کی حکومت پورے دنیا میں تھی۔ اسی طرح ذوالقرنین ایک اور بادشاہ ہے، ان بادشاہوں کی حکومت ساری دنیا پر تھی، اور ان کے جو رعایا ہوتے تھے وہ جو بھی کھیتی کرتے تھے یا گندم اگاتے تھے وہ سب سے پہلے نمرود کے دربار میں لایا جاتا، ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کھیتی کر کے اپنے گھر میں رکھ دیں، بلکہ وہ نمرود کے دربار میں لا کر پیش کرتا تھا۔ پھر نمرود اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، جو سجدہ کرتا تھا ان کو یہ اللہ واپس کرتا، یعنی اپنی عبادت کرواتا تھا کہ میں ہوں خدا، میں ہوں تیرا رب۔ یہ ان کی عبادت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دی۔ یہ ان کا مناظرہ بھی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا، اور مناظرہ یہ ہوا کہ اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ کام ہم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک قیدی کو بلایا، ایک قیدی کے پھانسی کا حکم تھا، ایک قیدی کا پھانسی کا حکم تھا، ایک کے پھانسی کا نہیں تھا۔
دو قیدی کو بنایا، جن کے پھانسی کا حکم تھا ان کو چھوڑ دیا، اور جن کے پھانسی کا حکم نہیں تھا ان کو قتل کرا دیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ان کو موت دے دیے، جن کی موت نہیں تھی موت دے دی، اور ایک کو ہم نے زندہ کر دیا، یعنی ان کو پھانسی پر ڈالنا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ کر زندہ کر دیا۔ حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں بنتا، لیکن انہوں نے دلیل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے جواب میں ان سے بھی سوال کیا کہ رب المشرق والمغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اب تک تم نے دیکھا ہے سورج کدھر سے نکلا؟ نمرود نے بھی کہا کہ مشرق سے نکلا۔ اگر تم خدا ہو میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تم سورج مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ میرا رب سورج مشرق سے نکال رہا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ، ہم بھی تم پر ایمان لے آئے۔ فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ یہ باطل ہے، مٹنے والے ہیں، حق کبھی مٹتا نہیں ہے اور کفر مٹنے والا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اب کوئی جواب نہیں بنا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ بہت دنوں تک لکڑیاں جمع کر کے بہت سارا لکڑی اکٹھا کیا گیا، اس میں اکٹھا کر کے اس دور کا جو تیل تھا اس تیل کو ڈال کر اور آگ جلا دیا گیا۔ اب اتنا اونچا آگ ہے، اس میں ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے پر بیٹھا کر اس آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، بعض میں لکھا کہ 40 دن اس میں رہے، اور بعض میں کہا کہ 7 دن رہے۔ اب آگ اتنی اونچی ہے کہ اس میں اس کے قریب جانا مشکل ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اور فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے بھی ڈر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کس کے حکم سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، لیکن اللہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، فرشتے کے ذریعے سے نہیں، اللہ ڈائریکٹ آگ سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ آگ سے کہہ رہا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ اے آگ حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی والا، ٹھنڈی ہو جا۔ اب ٹھنڈی اگر صرف کہتے ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈی سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اتنا ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ ان کو تکلیف ہو، بلکہ اللہ نے کہا کہ بردم و سلامہ، سلامتی والا، اتنا ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جان خطرے میں ہو جائے، بلکہ سلامتی والا ٹھنڈی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے اندر بھی رہ کر اللہ کے ایک ہونے کا کبھی انہوں نے جھٹلایا نہیں، اللہ کے حکم
کے مطابق ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نمرود کے دور میں، اس زمانے میں ایک میلہ لگتا تھا، ان کا کوئی تہوار ہوتا تھا، اس دن سارے لوگ اس تہوار میں شریک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تم بھی چلو، میلہ لگا ہوا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جو پرستش ہو رہا، اللہ کے ساتھ جو شرک ہو رہا، اس کو دیکھ کر میرا دل بیمار ہے۔ اللہ کے خلاف جو ان لوگوں نے بت بنا کر ان کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے میرا دل بیمار ہے۔ اب سارے لوگ میرے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے، اور وہ موقع کی تلاش میں بھی تھے۔ اب جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ دیے، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیے، اور جو کلہاڑی تھا سب سے بڑے بت کے کندھے پر ڈال دیا۔ اب میلے سے واپس ہونے کے بعد دیکھ رہے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ سب نے کہا کہ بھلا ابراہیم کا کام، یہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، اسی کا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کیوں کیا؟ حالانکہ اس وقت ان لوگوں نے اس وقت چڑھاوا بھی چڑھایا، بہت سارے چیزیں، کھانے کی چیزیں رکھ کر وہ لوگ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی تھا کہ تمہارے پاس یہ کھانے کی چیزیں ہیں، تم کھا کیوں نہیں رہے؟ جب تم معبود ہو تو تمہارے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ سب کو توڑنے کے بعد سب نے کہا کہ حضرت ابراہیم کا کام ہوگا، ان کو لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے ان بڑے بڑے سے پوچھیے، کلاڑی انہی کے کندھے پر ہے، کلاڑی ان کے پاس ہے تو تھوڑا بھی یہی ہوگا، ان سے پوچھیے۔ اب سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے، کہا کہ تم پوچھ کیوں نہیں رہے؟ جب تمہارے خدا ہے، یہ بول نہیں سکتے ہیں، یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ان بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کریں گے؟ جب یہ ایک مکھی کو نہیں بھگا پا، تم نے تو آنکھ بنا دی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا کہ کس نے توڑا ہے، ان سے پوچھو کس نے توڑا ہے۔ اب یہ دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے کہ واقعی میں حضرت ابراہیم کا دین سچا، حضرت ابراہیم جو کہہ رہے ہیں وہ سچا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سے بہت کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر چیز میں غور کرتے تھے۔ تارا کو دیکھتے تھے، پہلے سوچتے تھے یہ خدا ہو سکتا، پھر دیکھتے تھے جب چاند نکلتا تھا تارا
کی روشنی غائب. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے تھے کہ چاند خدا ہو سکتا ہے. پھر صبح ہوتی چاند کی روشنی ختم. اب سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے سورج خدا ہے. لیکن سب چیز ختم ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. ہر جو چیز فنا ہو جائے, ختم ہو جائے, وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. میرا خدا صرف ایک ہے, وہی میرا خدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جستجو کی, کوشش کی, اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پا لیا. آج کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے دین نہیں پہنچا, ہمیں کسی بتانے والے نے نہیں بتایا, یہ اس قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ آج یہ سب چیزیں آیا ہو گئی. اب کوئی کہے تو اللہ کی حجت نہیں بنے, بلکہ اللہ نے ہر چیز کو مکمل کر دیا. یہ دین بھی مکمل ہے. آپ ہر چیز میں غور کر کے آپ خود ایمان میں آ سکتے ہیں. اتنا یہ مذہب اللہ تعالیٰ نے آسان بھی بنایا ہے کہ کوئی چاہے تو اس میں آ سکتا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, اس میں ہر چیز اتنا آسان ہے. لیکن ہم لوگوں نے کام کو مشکل بنا دیا. کوئی عبادت اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ نے عبادت کو بھی آسان رکھا. 5 وقت نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں, روزہ رکھنا 1 مہینہ کوئی مشکل نہیں, زکوٰۃ اپنے مالوں کا دینا یہ بھی مشکل نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ نے ایک اندازے سے ایسا بنایا کہ بندے کے اوپر بوجھ نہ ہو. اگر اللہ کہتے کہ سارا مال ہمارے راہ میں صدقہ کرو تو پھر اس وقت انسان کے اوپر بوجھ ہوتا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ 100 میں سے 2.5 روپیہ خرچ کرو. 100 روپیے میں سے 2.5 روپیے میرے راہ میں خرچ کرو. زیادہ نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بھی اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ورنہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ کل قیامت میں ہمارا حشر کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.